أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو، خالق و مالک تجھے معاف فرما دیں گے۔ توبہ کی قبولیت کی شرط جس طرح اخلاص ہے، جس طرح گناہ کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح شرمندہ ہونا ہے، اعتراف کرے، اقرار کرے اللہ کے سامنے، خالق و مالک غلطی کر لی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ ایک انسان جب اعتراف کر لے، اقرار کر لے، اے خالق و مالک میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اعتراف، یہ اقرار اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، خالق و مالک اس اعتراف کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ العزم على ان لا يعود فيه، اس بات کا عزم کرے، پختہ عہد کرے، اے خالق و مالک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں آج کے بعد اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ مومنوں کی بھی علامت یہ ہے، جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ذکر اللہ، سب سے پہلے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرات غفر له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف۔ 3 مرتبہ جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے تو خالق و مالک پھر بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں، اس آیت نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ والے جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ یقین رکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی وہی دینے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کو دہراتے نہیں، بار بار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ عزم اللہ کے ہاں اتنا مقدر والا ہے کہ خالق و مالک
اس عزم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان رجل من بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، قتل 99 انسانا، 99 لوگوں کا قاتل تھا، فخرج يسأل، باہر نکلا اپنے گھر سے سوال کرتا ہے، فأتى راہبا، ایک پادری کے پاس آیا، راہب کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، الی توبہ، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ قال لا، راہب نے جواب دیا، 99 لوگوں کا قاتل اور توبہ؟ تلوار نکالی، فقتلہ، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا، سوال کرتا ہے، الی توبہ، 100 کا قاتل ہوں، توبہ ہے؟ قال نعم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ اب بھی تیری اللہ قبول فرما سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ائت قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس ماحول کو چھوڑ دو، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ شخص توبہ کرتا ہے، چلتا ہے نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ہی موت آ گئی، گر گیا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو انسانی روح کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، دونوں کے اندر یہ بات چلی، رحمت کے فرشتے یہ کہتے نظر آئے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اس کی روح کو جنت میں لے جانا چاہیے، اور عذاب دینے والے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہ تو نماز پڑھی ہے، نہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے۔ خالق ارض و سما نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا، سنو، نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کا معاشرہ، ان دونوں کی پیمائش کرو، اگر اس کا جسد خاکی برے لوگوں کے قریب ہوا تو یہ عذاب کا مستحق ہے، اور اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف رواں دواں تھا اور نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، اگر اس کی قربت نیک لوگوں کی طرف ہوئی، رحمت کے فرشتوں تم اس کی روح کو لے جانا۔ پیمائش کی گئی، فوجداہ الى هذه اقرب بشبر، پیمائش کی گئی، یہ شخص جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کا جسد خاکی ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ کر دیا گیا، چونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، توبہ کر کے جا رہا تھا، حکم ربانی ہوا، اس کی روح کو ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں کو دے دی جائے، یہ جنت کی پرواز کرے گا۔ مسلمانوں، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے، جس معاشرے میں، جس مجلس میں تمہیں گناہ کرنا پڑتا ہے، اس مجلس سے گریز کرو، نیک مجلس کو اختیار کرو، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے، ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی کھائے، تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال